وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی اور مسرت ہوگی کہ سیاسی بیداری اور حالات حاضرہ کے عنوان پر صدا اتحاد کے بینر تلے ریاست اور شہر کے الگ الگ جگہوں پر جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان جلسوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں سیاسی بیداری پیدا کی جائے اور جو دوریاں ہیں سیاست کو لے کر اور جو کمیاں ہیں سیاست کو لے کر عوام میں، اسے دور کرنا صدا اتحاد کا واحد مقصد ہے۔ اور تمام مسلک کے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ ملت کو یک کرنے کے لیے صدا اتحاد ہمیشہ سے کوشاں ہے۔ اور الیکشن سے قبل بھی حالات حاضرہ اور سیاسی بیداری کے عنوان پر کئی ایک جگہوں پر جلسے ہوئے۔ الیکشن کے بعد الحمدللہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اسی کی ایک کڑی مسجد بلال بومن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے الگ الگ علاقوں سے علماء کرام کی شرکت ہوئی۔ اسی طرح بومن کے تقریباً 28 مساجد کے ذمہ داروں نے شرکت کی اور شہر سے بھی کئی ایک مساجد سے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اور ہمارے شہر کے علماء میں کوری پڑلے سے حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ تقویت القرآن اور ٹریجرر مساجد فیڈریشن JJR نگر نے شرکت کی، اور حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب سعودی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہم سیکریٹری جامع مسجد مگڑی روڈ، اور حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم خطیب مسجد نور، اور حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن خان قاسمی دامت برکاتہم محتمم مدرسہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدا اتحاد کے نوجوان شہر بنگلور کے نائب صدر حضرت مولانا ظہیر الدین قادری دامت برکاتہم نے بھی شرکت کی، اور مسجد بلال کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی سید ابراہیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بھی شرکت کی اس موقع پر، اور حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قاسمی دامت برکاتہم امام و خطیب مسجد عمر فاروق، اور حضرت مولانا یونس صاحب قاسمی دامت برکاتہم ناظم مدرسہ بلال، اور دیگر بومن کے تمام علماء کرام اس موقع پر شریک رہے۔ اور اسی طرح ذمہ داروں کے علاوہ عوام نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے، اور علماء کرام نے سیاسی بیداری کے عنوانات پر بیانات کیے، اور جو حکومت کی طرف سے اسکیمیں ہیں ان اسکیموں کو کس طریقے سے عوام تلک پہنچانا ہے اس کی بھی یہاں پر ترتیب بنائی گئی ہے۔ اور الحمدللہ UCC کے تعلق سے جو کچھ بھی میڈیا نے ہوا کھڑا کر دیا ہے اس متعلق بھی عوام کے سامنے تشفی بخش باتیں ہوئی ہیں۔ خلاصے کے طور پر عوام کے سامنے یہ بات آئی کہ میڈیا یہ چاہ رہی ہے کہ UCC کا کنیکشن مسلمانوں سے جوڑ کر پھر سے آنے والے الیکشنز میں ہندو مسلمان کیا جائے اور ہندو مسلمان کی راجنیتی کی جائے اور ہندو مسلمان کا کارڈ کھیلا جائے۔ تو اس سے مسلمانوں کو بیدار رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے۔ حالانکہ UCC صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، 140 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے ہے، اور UCC کا اب تک ڈرافٹ بھی تیار نہیں ہوا ہے، اور UCC جب لاگو ہوگا تو اس وقت صرف مسلمانوں کو UCC افیکٹ نہیں کرے گا بلکہ 140 کروڑ لوگوں کو بھی یہ افیکٹ کرے گا، جس میں سکھ بھی ہیں، بودھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، پارسی بھی ہیں۔ اور UCC کے تعلق سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے، لیکن میڈیا مسلمانوں کو ہی سوالات کرتی ہے اور مسلمانوں کو ہی UCC سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس تعلق سے جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آگے علماء کرام کے بیانات اور پھر ہمارے مجاہد علی بابا جو صدا اتحاد کے فاؤنڈر ہیں اور دیگر علماء کے بیانات سنیں۔
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔ مسئلہ ہے، اذان کا مسئلہ ہے، حلالے کا مسئلہ ہے، اب ابھی ایکسٹرا سول کوڈ کا مسئلہ ہے، ان مسائل کو میں ایسے ہی ختم کروں گا نہیں، جب تک آپ اس کا مقابلہ جہاں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے وہاں آپ آواز نہیں دبائیں گے تو یہ مسائل حل ہونے والے نہیں۔ ایکسٹرا سول کوڈ کا مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پارلیمنٹ سے آ رہا ہے۔ حلالے کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ اسمبلی سے آیا۔ حجاب کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ اسمبلی سے آیا ہے۔ جب تک آپ اسمبلی میں ہمارے مسلمانوں کو نہیں پہنچائیں گے، جب تک آپ پارلیمنٹ میں مسلم شہروں کو نہیں پہنچائیں گے، جب تک آپ کارپوریشن میں BBMP میں مسلمانوں کو نہیں پہنچائیں گے، کامیابی نہیں دلائیں گے، تو یاد رکھیے کبھی آپ کے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس کا ہمیں مقابلہ جو کرنا ہے وہ سیاست سے ہی کرنا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے ذہنوں سے نکال دیں، آپ بھی نکالیں، آپ جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کے ذہن بنائیں کہ بھئی سیاست ہمارا کام ہے۔ اگر ہم سیاست نہیں کریں گے تو ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، خدمت انہوں نے کبھی کی ہی نہیں، بس ظالم لوگ کھڑے ہو جائیں گے، آپ پر مسلط ہو جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ اور یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی زندگی ہو گئی ہے تقریباً، آپ فکر کریں اپنے بچوں کی، آپ فکر کریں اپنے نسلوں کی، آپ فکر کریں اپنی بچیوں کی، بیٹیوں کی، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج کا جو عنوان ہے، آج کا ایک پروگرام ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں جس طریقے سے سجائے اتحاد والا مبارکباد ہے، برابر کے مسجد بلال کے پورے ذمہ داری مبارک۔ اس اجلاس کو کامیاب کرنے میں مسجد بلال کے ذمہ دار حضرات کا بہت اہم رول رہا ہے، بالخصوص مسجد بلال کے صدر محترم علی جناب سید سردار صاحب جو انجمن الانصار کے بھی صدر ہیں اور صدر اتحاد کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی محنت اور ان کی مشقت اور ان کے ساتھیوں کے تعاون سے اور مسجد بلال کے ذمہ داروں کی نگرانی میں الحمدللہ یہ جلسہ کامیاب رہا۔ آپ سے ایک امید رکھی گئی ہے، آپ کے اوپر ایک اعتماد ہے، اگر آپ متحد ہو جائیں، اگر آپ پورے دل بیٹھ کر کے کسی ایک مسئلے پر سوچیں تو انشاءاللہ ہر مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال اسی طریقے سے ابھی ہمارے مولانا زبیر اللہ صاحب یہاں موجود ہیں، مولانا یوسف صاحب ہیں مانگی روڈ سے، اور مولانا عبدالحسیب صاحب ہیں، اور مفتی عمران صاحب، مفتی عبدالرحمان صاحب ہیں۔ ابھی ہم نے ایک مشورہ یہ کیا ہے کہ حکومت سے جو اسکیمیں آئی ہیں، اب تو سب کو معلوم ہے، ان اسکیموں کو اجاگر کرنا، اس کا اویئرنیس لانا، یہاں تک کہ یہ اسکیم کیسے ہوتے ہیں، اس کا پروگرام الحمدللہ علماء کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ قیام گارڈن میں ہمارے مولانا زبیر اللہ صاحب اس کو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور اس سے پہلے الیکشن میں آدھار کارڈ کا جو مسئلہ تھا اور اس کے علاوہ الیکشن میں آئی ڈی کارڈ کے جو مسائل جس کے بنے ہوئے نہیں تھے، الحمدللہ جگہ جگہ علماء کرام مسجد کے سامنے کرسیاں ڈال کر کے لوگوں کو بلا رہے، آؤ آ کر کے اپنا آدھار کارڈ بنا لو، آؤ آ کر کے اپنے آئی ڈی کارڈ کی اصلاح کر لو، آؤ مستقبل میں اگر تمہیں اس ملک میں رہنا ہے تو اس کے آپ بندوبست کرو۔ بہرحال یہ کوئی تحریر کا موقع نہیں ہے، ابھی ہمارے دیگر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے میں ایک گزارش کرتا ہوں، جہاں بھی صدا اتحاد والے آپ کو بلائیں، آپ ضرور آئیں اور اس جماعت کی آپ تائید کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صدا اتحاد ایسی جماعت ہے جس جماعت کے اندر ہر مذہب کا بلکہ ہر فرقے کا اور ہر جماعت کا الحمدللہ نمائندہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو نظر کرایا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پارٹی کی طرف آئی، تو یہی ہوا اس کی بھائی اور بہن اس ریاست میں بے تحاشا انہوں نے محنت کری، لوگوں میں مہنگائی کی مانگ اور ایک جو ہے ان کی محنتیں یہ آئی ہے، یہ نہ سمجھے کہ مسلمان اپنے ہی طرف سے کر لیے۔ اس میں جس طرح سے جنتا دل پارٹی تیسرے رول کا ادا کرتی تھی، آج اس کا صفایا ہو چکا ہے۔ انہی کی ذات کے لوگ وکلیگا جسے کہتے ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر کے اس پارٹی کو ساتھ دیا ہے، اور ہماری کمزوری یہ ہے ہم ذری باتوں میں خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دور تک دیکھیں، دور تک سوچیں، اور ہم ذری سی باتوں میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سامنے کئی مسائل پیدا ہوتے
किस वजह से पैदा हुआ, चाहे हिजाब का, चाहे गाय का, चाहे अजान का, चाहे सारी जितने भी हमारे, सिर्फ मुसलमान ही के नाम से क्यों, और मुसलमानों के ऊपर ही क्यों? इससे पहले जितनी हुकूमत, जो हुकूमत थी, यही सिद्धरामैया की 5 साल हुकूमत थी, उसके अंदर 120 MLA थे। जब 5 साल पूरे होने के बाद 70 क्यों हो गए? इसके पीछे कोई गौर व फिक्र नहीं किया। आज उसी सिद्धरामैया, उसके लिए हमारे कुछ चंद चुनिंदा मुसलमान उनकी जय जयकार कर रहे हैं। उनको चाहिए कि जय जयकार उनकी ना करें, कौम को ले जाए। आज एक शोशा बना दिया है। हमारे मासूम है उलमा जो आज के अमीर शरीयत, उनके सामने ले जाकर खड़ा करके फोटो ले लेते हैं और पैगाम देते हैं मुसलमानों को कि देखो भी हमने ये कर लिया। जबकि हकीकत ये है कि हमारे नौजवान उलमा बहुत मेहनत की है। आपको ये नहीं पता, रामनगर का एक वाकया सुना रहे थे हमारे मुफ्ती इमरान साहब, लेकिन वहाँ हमने कुमार स्वामी और DK शिव कुमार, DK सुरेश के ऊपर उंगली उठाई। किस तरह से एक मुसलमान को पिछली दफा उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो उसका असर ये हुआ कि इस दफा वहां से एक मुसलमान कामयाब हुआ, जो इकबाल जिसका नाम है। तो हमें क्या है, 40 MLA ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जरूरत नहीं है। हमारे में ये दूसरे की टांग खींचने की बहुत आदत है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और हमारे नुकसानदार है। हम अल्लाह के पास हाजिर होते हैं कि भाई अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत करे, हमारे लिए हमारी दुआएं काम आ जाएं, हमारे लिए कुछ हो जाए तो हमारे मजबे बनते हैं। लेकिन हम लोग कभी इस आवाज़ नहीं उठाए। हिजाब का मामला था, अगर 1 लाख आदमी लेकर हम चले जाते असम्बली की तरफ, कोई नहीं गए। अजान का मामला कोई नहीं गया। हमारे लिए दबा देते हैं। ये हमारी कमजोरियां ही हैं। आज यूनिफॉर्म, सिविल कोड उन्होंने लेकर, उनका आखिरी फैसला है RSS वालों का हिंदू वोट अपनी तरफ लेने के लिए उनका ये आखिरी फैसला है। अब उनके पास कोई फैसला है नहीं। जितना मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ना, जितना मसाजिदों को तोड़ना, खानखाओं को तोड़ना, दरगाहों को नुकसान पहुंचाना, और बाबरी मस्जिद का फैसला 30 साल के बाद उनकी तरफ गया। करोड़ों रुपए इस्लाम के तबाह हो गए, लेकिन फैसला उनकी तरफ गया। कोई इसके बारे में सोचने वाला नहीं है। मुसलमान सिर्फ इस नाम का हो गया है कि भाई चलो नमाज पढ़ लो, दुआ करो, अपने बाल बच्चों का दे दो। बाकी ना रिश्तेदारों की फिक्र है, ना अड़ोस पड़ोस की फिक्र है, ना कौम की फिक्र है। जब इस कौम का ये हाल है तो इसलिए वो हमारे ऊपर हावी है, हमारे तबाहकुन है। आज तुम्हारे मोहल्ले में ये कोई नौजवान सर उठाकर खड़ा है, वो कौम की भी फिक्र कर रहा है और मिल्लत के लिए काम भी कर रहा है, तो उनको आगे लाने से पहले 10 बार सोचते हैं हम इसे आगे लाए तो क्या होगा, इसे वो करे तो क्या होगा। ये सोच हमारे में दूर होना चाहिए। ये खोकर जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इस कौम का मुस्तकबिल नहीं होगा। सदा इत्तेहाद इसीलिए कायम हुई थी 13 साल पहले। इसमें उस वक्त का दौर था, शिया को, मेहदीबी को, दोहरा को, मेमन को, सब अलग अलग नजरिए से देखा जाता था। फतवे चलते थे। जब ये सदा इत्तेहाद तमाम को लेकर के सामने आ गई तो सबके फतवे बंद हो गए। हमने यही सवाल रखा सबके सामने, अगर हिम्मत किसी में है तो रोक के दिखाए काबे बैतुल्लाह के सामने कि इसका अकीदा सही नहीं है, इसे अल्लाह अती नहीं है। अगर यही हमारा सवाल था सबके सामने, ना कोई काबेतुल्लाह में रख सकता, ना कभी मदीना मुनव्वरा में रख सकता, ना कोई खानवा में रख सकता, ना ये हम लोगों ने क्या बना के रखा है। अरे कोई कलमा पढ़ रहा है, ठीक है, उसका अमल है, उसके अमल को छोड़ दीजिए। हमारे सामने मौत है, खबर है कि अल्लाह मौजूद है, हिसाब ले लेगा कौन सही कौन गलत। आज हमारे अपने मसाइल हल करने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म करना है। अगर अपना अकीदा अपने पास रखो, अपने अल्लाह को जवाब दो, हमें इससे मतलब नहीं। ये सदाए ख्याल का पहला होगा और यही ईमान है। इसलिए बराए मेहरबानी खौफ से हम लोग यही दरख्वास्त करते हैं कि भाई देखिए, अपना अकीदा अपने पास रखो, अपना ईमान अपने पास रखो। अब आपको देखने वाला आपका अल्लाह मौजूद है, तो हम उसे बुनियाद बना कर एक दूसरे से दुनिया क्या करने के बजाय आज हमारे मसाइल क्या है, हमारी बच्चियाँ क्या है, हमारे बच्चे कहाँ हैं। हम तो जी लिए भाई, आने वाले हम जीते जीते ये हाल है, आने वाला वक्त हमारे पास हमारे बच्चों ये सोचे। इसलिए ये फिक्र सदा इत्तेहाद की है कि आज
جو ہمیں 205 اسکیموں سے جو فائدہ ہونا ہے وہ تو عام ہے، وہ لیجیے، اس کے بارے میں نہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہے اس قوم کے لیے، اور کیا ہے وہ دیکھیں۔ آپ کے اپنے حلقے میں ایک مسجد بننے نہیں دیا جا رہا ہے، کیا کر رہی ہے قوم؟ کیوں ہمت نہیں چھوڑا پاتی؟ کتنے دنوں سے 2 مساجدوں کے نام سن رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے میں ایکتا ہوتی، ہمارے میں ہمت ہوتی تو ان کی چھوٹا نہ ہوتی۔ ارے تھوڑی سی قوم ہے جو قربانی سے کہلا تو اس کا سی ایم بن سکتا ہے، وکیلیگا کا بن سکتا ہے، لنگایت کا بن سکتا ہے، شیڈول کاسٹ کا بن سکتا ہے۔ آج ہمارا کوئی بننے والا نہیں ہے، ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور آگے بہت کچھ سوچنا ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ اس لیے حکمت کو اپنائیے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ اپنے حلقے سے اور باجو حلقے سے کہاں سے ہمارے نیک فال، نیک ارادہ رکھنے والے، جذبہ رکھنے والے کو آگے بھیجیے، نہ کہ وہ جو ہے وہی رہیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ آج میں ان جو 7-9 مسلمان ہوئے ہیں، ابھی 2 بڑے ہیں، تو 7 میں جو پہلے تھے اس میں ایک عورت ہے، ان کو چھوڑ کر میں 6 سے میرا سوال تھا کس نے قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ اس میں ایک انسان کو ہم نے بار بار جس کی تائید کی وہ ہے آج اسپیکر بن کے بیوٹی خادر۔ اس نے جو ہے کوششن کا تھا، اسے کئی بار ہم نے قوم کے رہبری کے لیے آواز کی، انہوں نے آگے آنے سے ڈر گیا، مجھے وہ نام لیتا گیا کہ یا رحمان خان ہے، روشن بیگ ہے، ضمیر ہے، فلاں ہے، یہ ہمارے لیے آنے نہیں دیں گے۔ اس نے بار بار مجھ سے کہا، میں نے کہا تیرے پاس انسانیت ہے، تو سب کو لے کے چلنے کی صلاحیت ہے، تو آ گیا قوم کے رہبری تک، لیکن وہ ڈر گئے ان لوگوں کی وجہ سے۔ آج مجھے بتائیے کون ہمارے لیے ہے؟ جس طرح مسلمان لیڈر آج کا جو بھی ہے وہ غیروں کو ساتھ میں اس لیے رکھتا ہے کہ ان کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ مسلمان کہاں جائیں گے؟ بولے والے علماء کو فورس کر دیں گے، علماء جذبات کر کے بولیں گے قوم کے لیے، قوم بھی یہ سوچے کہ چلو بھی جیسا بھی مسلمان ہے اس کے لیے ساتھ تو دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کام کے لیے نہیں۔ آج کی جو ہے جو یہ ساتھ میں چیز کی بات کروں تو یہ قبر کا چھوڑی ہے، تو برائے مہربانی یہ صدائے اتحاد سیاسی بیداری اسی لیے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ برائے مہربانی یہ اسکیمیں آتی ہیں جاتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، اپنی چیزیں جس سے جو لینا ہے وہ لیجیے، لیکن آپ جب تک اپنے بچوں کو جس طرح پڑھا کر آگے لے جانا چاہتے ہیں اسی طرح قوم کے ہر بچے کا مستقبل کے بارے میں جب تک نہیں سوچتے، میں سمجھتا ہوں وہ میرا اللہ اس ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے اوپر یہ آفتے ہیں۔ صدائے اتحاد کی یہی فکر ہے کہ آپ سب ایک ہو کر کے اس قوم کی طرف چنیں، کس کو چننا ہے، کون تمہارا مساجدوں میں کام کر رہا ہے، کون تمہارا محلے میں فکر کر رہا ہے، کون تمہارا محلے کی قوم کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے لیے آپ سب ایک ہو کر کے کام کریں، نہ کہ ایک مسجد کے 5 آدمی 4 سیاسی پارٹیوں سے نسبت رکھتی ہے۔ اسے چھوڑیے، یہ دھوکہ ہے، یہ منافقت ہے، یہ صرف قوم کا اچھا ہونا نہیں ہے۔ اس بات کو دور رکھے اور ذمہ داروں سے یہی گزارش ہے، آپ کے بھی کسی نہ کسی سے رشتہ رہتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے، اپنے گھر بار کے مفاد کے لیے چھوڑ کر قوم کا سوچے، اللہ پاک آپ کے بچوں کا سوچے گا، اس قوم کا سوچے گا، اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ وہ عزت ادا کرے گا، اتحاد نہیں۔ صدائے اتحاد یہی کہتی ہے، دیکھو 8 عقائد کے لوگ ہیں اس کے اندر، بڑے سے بڑے بیٹھے کام کیے، کئی کنٹریوں میں 4 کنٹریوں میں اسلام کی عزت، جہاں اسلام کو لے گئے۔ مرحوم اشرف علی صاحب آ کر کہے بابا صاحب جو یہ بات میں نے ریاض سعودی میں کہا تو وہاں کے لوگ مجھے ہاتھوں ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ مرحوم اشرف علی بہادر رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ریاض الرحمان صاحب وہی گئے، یہ اکابرین کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہمارے جو جنرل سیکرٹری تھے جو باہر ملکوں میں گئے ان کے نام سے نوازا گیا، گورنمنٹ ایگزیکٹو کو اپنے مہمان رکھا گیا۔ یہ صدائے اتحاد کی آج حج کر کھڑا ہے، کس کے طرف سے کھڑا ہے؟ یہ صدائے اتحاد کی دیتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری جناب مرحوم سید نبیل پاشا سیکرٹری تھے، ہم لوگوں کی کوششیں تھی، قبرستانوں کی فکر تھی، عیدگاہوں کی فکر تھی۔ آج صدائے اتحاد کی یہی بات ہے۔ آج ہمارے لیے عیدگاہ نہیں ہے، آج ہمارے لیے بیٹھنے کے لیے زمین نہیں ہے، ہماری اوقاف کی پراپرٹی دنیا بھر کی ہے، کون کہاں لے کے جا رہا ہے، کون آواز اٹھا رہا ہے، کہاں فکر ہے اس قوم کو؟ آج ایک ہی خبر کی 70 جا رہے، ہمیں جینے کے لیے تو بڑے بڑے مکان چاہیے، بیٹھنے کی فکر نہیں، اور اس ہمارے اللہ کے نام کی زمین
हमारे काम ना आए तो तुम किसके काम आए? चोर चकोटे आज लूट गए, लूट लिए, चाहे वो जितने भी बड़े नाम हैं, तो उनके बच्चे आबाद हैं, उनके घर आबाद है, यह कौम तबाह हो गई और पूछने की सलाहियत इसी बात को उजागर करना सदाई का काम है। अल्लाह का एहसान है तो आज हम इस बमरंडी में पहले ये सरदार इसके जनरल सेक्रेटरी स्टैम्प हैं, तो इनकी ये कोशिश रही कि हमारे मोहल्ले से आवाज उठाई जाए, तो इसलिए ये आवाज उठाने के लिए हम लोग आपके पास